بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیقہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقے کا حکم شریعت سے ثابت ہے، لیکن اس کی مشروعیت کی کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ شوافع اور مشہور قول کے مطابق حنابلہ کے نزدیک عقیقہ سنت مؤکدہ ہے اور مالکیہ اسے مستحب کہتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ نے اسے صرف مباح کہا ہے۔ وہ اس کے مسنون یا مستحب ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ حنفی فقیہ امام طحاوی سے اس کا مستحب ہونا منقول ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی بھی دن عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ احناف اور مالکیہ کے نزدیک 7ویں دن سے قبل عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا بہتر ہے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو مالکیہ کہتے ہیں کہ اس کا استحباب ختم ہو جائے گا۔ شوافع کے نزدیک بچے کا باپ یا ولی اس کے بالغ ہونے تک عقیقہ کر سکتا ہے۔ حنابلہ اور ایک قول کے مطابق مالکیہ کے نزدیک 7ویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو 14ویں دن، اور اس دن بھی نہ ہو سکے تو 21ویں دن عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ بچے یا بچی کی ولادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے اولاد سے نوازا ہے اور اسے زندگی عطا کی ہے، اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے مقصد سے جانور ذبح کرنے کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ قبل اسلام بھی یہ رسم رائج تھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ عہد جاہلیت میں جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی تو وہ ایک بکرا ذبح کرتا اور بچے کا سر مونڈ کر اس پر اس جانور کا خون مل دیتا۔ اسلام آنے کے بعد ہم بچے کی پیدائش پر بکرا ذبح کرتے، بچے کا سر مونڈتے اور اس پر زعفران ملتے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت۔ متعدد احادیث میں عقیقے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، مع الغلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو، اور اس سے گندگی دور کرو یعنی اس کا سر منواؤ۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل غلام رہین بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں یہ حدیث آئی، یعنی ہر بچے کا عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا سر منوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کی ولادت پر ان کا عقیقہ کیا تھا۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی طرف سے ایک مینڈھا ذبح کیا تھا، جبکہ سنن نسائی میں ہر ایک کی طرف سے 2 مینڈھے ذبح کیے جانے کی صراحت ہے۔ ان احادیث کی بنا پر شوافع اور مشہور قول کے مطابق حنابلہ نے عقیقہ کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ مالکیہ اسے مستحب کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی طرف مباح ہونے کا قول منسوب ہے۔
لیکن بعض فقہائے احناف نے بھی اسے مستحب قرار دیا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں 7ویں دن عقیقہ کیے جانے کا ذکر ہے۔ ایک دوسری روایت میں جو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن، اور اس دن بھی نہ ہو سکے تو 21ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ فقہا کہتے ہیں کہ یوں تو عقیقہ ولادت کے بعد کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن 7ویں دن کرنا مستحب ہے، ورنہ 14ویں دن یا 21ویں دن کیا جائے۔ اگر اس موقع پر بھی نہ ہو سکے تو اس کے بعد حسب سہولت کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔